واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمكم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبح فالموریات قدح فالمغیرات جمع فاثرن به نفوا. اچھا، اللہ کا لاکھوں شکر کہ ہم نے سورہ والعادیات جو ہے اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، اور اس کی ترجمہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ہم نے وہ کر لیا تھا کہ جو سورہ عادیات ہے اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو سورہ عادیات ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے وظیفے کون کون سے ہیں اور اس کے کون کون سے وظیفے ہیں، اعمال ہیں، اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہم نے سب کر لیا تھا۔ آج ہم آتے ہیں، اس کو آپ نوٹ کریے گا، جو بھی ہمارے ساتھ گرامر کرتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ، اس کے اندر کچھ ورڈز ہیں، ان لفظوں کو، ان شبدوں کو آپ حفظ کریے گا، ان کو نوٹ کریے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں والعادیات ضبحا، پھر والعادیات ضبحا۔ والعادیات ترجمہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ عادیات جو ہے اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں عدبہ۔ والعادیات ضبحا، ضبحا خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے، والعادیات قسم ہے، واو قسم، عادیات جو بڑھ جاتے ہیں بہت آگے، ان بڑھنے والیوں کی قسم جو بڑھ جاتے ہیں، ذبح حالانکہ ان کے سانس جو ہوتے ہیں وہ ان گھوڑوں کے سانس جو ہوتے ہیں وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو تیز تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی جو ابھی میں نے میننگ کی نا، یہ اس کی روٹ میننگ ہوتی ہے، اصل میننگ ہوتی ہے والعادیات۔ آپ سب کو پتا ہے کہ عادیات کا جو الف اور تا ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور ذبحن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو گھوڑے یا جو جیسے گھوڑے یا اونٹ، ان دونوں یہ جو بہت تیزی کے ساتھ جب دوڑتے ہیں اور بہت انرجی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ذبحا۔ تو اب یہاں پر ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کا ایک قاعدہ، ایک قانون ہے کہ کبھی کبھی وہ جب کسی چیز کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی اللہ جو ہے وہ مٹیریل چیزوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کچھ ایسی چیزوں کے لیے اللہ عورتوں کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے، لیکن خداوند عالم کی زبان اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے، میرے رب کی زبان اتنی گہری ہے کہ خداوند عالم نے جو الفاظ دیے ہمیں، تو جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں نا وہ اتنی گہری کی گہری کی گہری ہوتی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ذبحا کو دیکھا اور عادیات کو دیکھا تو یہاں پتہ چل گیا کہ یہاں خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے ان میدان میں آتے ہوئے جانوروں کی قسم جن کی سانس جو ہے وہ انرجی اور جنگ میں، جہاد میں بھاگتے ہوئے پھولتی ہے، تو یہ ایک قسم ہو گئی۔ اور ہم سب کو یہی میں نے کہا عادیات کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ادب ہیں، اور ادب کا مطلب بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ادب، اور ادب کی ایک میننگ ہوتی ہے حد سے بڑھ جانا، اور ایک اور میننگ ہوتی ہے عدو کی۔ عدو کہتے ہیں، عدو کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، کسی چیز سے گزرنا یا جدا ہونا، چاہے وہ دل سے ہو اس کو عدو کہتے ہیں، چاہے وہ حرکت کے ساتھ اس کو عداوت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ پھر آتے ہیں ذبحا۔ ذبحا کی وہی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت تیز تیز جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور چیز آپ نوٹ کریے گا جو گرامر کے حساب سے آتا ہے، جو ہماری گرامر کی بہنیں ہیں نا اس کو نوٹ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اصل میں یوں تھا، ہم سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سب گرامر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ترجمہ تفسیر سب کرتے ہیں۔ والعادیات عدوا ضبحا کچھ کہتے ہیں، اور قسم ہے ان بڑھنے والوں کی جو بڑھتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ عدو ایک لفظ تھا یہاں پر، وہ جو یہاں پر نکل گیا ہے۔
تو یہاں ادب کو ڈیلیٹ کیا گیا، نکالا گیا، اور کچھ کہتے نہیں اصل میں یوں تھا والعادیات یذبحن ذبحا، والعادیات یذبحن ذبحا، کچھ کہتے نہیں اللہ کہتا ہے قسم ہے بڑھنے والوں کی جب وہ سانس لے رہے ہوتی ہیں اور تیز تیز سانس کی حالت میں۔ تو یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ عادیات کے بعد ادف جو ہے وہ تھا اور نکل گیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ عادیات کے بعد یذبحنا تھا، جس کا جو ذبح اس کا ذبح رہ گیا۔ تو جو بھی اس میں میننگ آتی ہے، جو بھی کچھ چھپا ہوا ہے یا نکالا گیا ہے، اس سے ہمارا فی الحال کوئی کام نہیں ہے، بس ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو باقی رہ گیا ہے، ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ قسم ہے ان کی، ان جانوروں کی یا ان لوگوں کی یا ان گھوڑوں کی یا ان اونٹوں کی جو بہت ہی تیزی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ والعادیات ذبحا۔ اور ایک دفعہ کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں ابن عباس کی روایت ہے اور اس کو آقا مکارم نے بیان کیا، کہتے ہیں میرے پاس کچھ حج کا زمانہ تھا، اور کچھ اس زمانے میں ایک شخص آتا ہے میرے پاس اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ اے ابن عباس، یہ جو لفظ ہے والعادیات ذبحا، اس کے مطلب کیا ہے؟ ابن عباس سے آ کر پوچھتا ہے حجر اسود، حجر اسماعیل جو ہے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں یا جنگ بدر اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ بہت مطمئن نہیں ہوا اور وہ جاتا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس، اور مولا کائنات جو تھے وہ زمزم کے پاس تھے، اور پھر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، وہ شخص جاتا ہے امام کے پاس اور اس کو بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جو ہے جیسے جنگ بدر اور یہ سب ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ مولا کے پاس جاتا ہے، مولا نے کہا کہ تمہیں کس نے یہ بتایا کہ جنگ بدر اور اس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ابن عباس نے بتایا۔ کہا ابن عباس کو بلاؤ۔ پھر مولا جو ہے وہ ابن عباس کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جب ابن عباس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں، جب تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اس کے بارے میں فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ یہ جو آیت ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے، یہ اس وقت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ جب جنگ بدر جو ہے وہ غزوہ اول ہے، اور اس جنگ بدر میں سوائے 2 گھوڑوں کے اور گھوڑے تھے ہی نہیں، اور یہاں پر اللہ جو بات کر رہا ہے وہ اللہ کہتا ہے والعادیات ذبحا، یہاں اللہ بہت زیادہ گھوڑوں کی بات کر رہا ہے، والعادیات ذبحا، اور وہاں پر صرف 2 گھوڑے تھے، تو یہاں 2 کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے جنگ بدر کی بات نہیں کر رہی۔ تو کہتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا آپ سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے، آپ بتائیں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ چیز اس میں آ جاتی ہے، 2 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک جنگ کے لیے آتا ہے، دوسرا امام نے فرمایا کہ یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے ان گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے جو عرفات اور مشعر اور منع کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو حج کے زمانے میں جو اونٹ ہوتے ہیں، یہ جو اونٹ دوڑتے ہیں یا جاتے ہیں، یہ ان کی بات اللہ کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے جو قسم کھائی ہے، ایک تو مجاہدوں کی قسم کھائی ہے جو جہاد کے لیے وہ جو گھوڑے نکلتے ہیں، اور دوسرا ان اونٹوں کی قسم کھائی ہے جو حاجیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس سورہ کو جو ہے محدود نہیں کر سکتے ہیں صرف اور صرف جنگ کے لیے۔ ویسے ہمارے پاس جو پروف ہے، بالکل 100% پروف یہی ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں فالموریات قدحا۔ موریات قدحا، موریات کے جو روٹ ورڈز ہیں نا وہ ہے وریا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے وریا اور ایک ہوتا ہے ورا۔ ورا کہتے ہیں پیچھے کی طرف، اور وریا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسی چیز کو، واو را اور یہ وریا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ جیسے ہمیں پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے لیے جب خداوند عالم نے بات کیا تھا تو خدا کہتا ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانا شروع کر دیا تھا، یا اللہ کہتا ہے
میں نے لباس کو تمہارے لیے اتارا، سورہ اعراف میں کہتا ہے یواری سوآتکم، تاکہ تمہاری برائیوں کو ڈھانک دے، چھپا دے۔ تو وریا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور ورا یا ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کی طرف۔ یہاں پر جو موریات کا لفظ ہے نا، اس کے روٹ ورڈ سے ہے ورا، اور اس کو جب باب پہ لے جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے ایرا، باب افعال کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور جب آپ نوٹ کریے گا ورا کو جب باب افعال پر لے جاتے ہیں نا، تو اس کی میننگ ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے ٹکرا کر چنگاری کا اڑنا۔ چنگاری کہتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا گجراتی میں کیا کہتے ہیں، چنگاری کا اڑنا۔ قدحہ کہتے ہیں کہ پتھر کے اوپر زور سے کسی چیز کو مارنا، قدحہ۔ قدحہ یعنی بہت بہت زیادہ کسی چیز کو زور سے پتھر سے مارنا یا رگڑنا۔ آپ کو پتہ ہے نا پہلے زمانے میں دو پتھر آپس میں جب ٹکراتے تھے یا کسی کوئی جو ہے وہ پتھروں کو رگڑتے تھے تو اس میں سے چنگاری اڑتی تھی۔ تو قدحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر پر زور سے کسی چیز کو مارنا یا کسی چیز کو رگڑنا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں قدحہ۔ اور یہاں پر موریات کا جو روٹ ورڈ ہے ورا ہے، اور اس کو باب پہ لے جاتے تو ہو جاتا ہے ایرا، اور ایرا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے چنگاریوں کا اڑنا، یعنی چھوٹے چھوٹے آگ کے جو وہ ہوتی ہے نا ان کا اڑنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھو جو دوسری قسم اللہ کھاتا ہے وہ کہتا ہے فالموریات قدحا، قسم ہے ان آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاریوں کی، قدحا جو ٹکرا کر یا پتھر پر، یا جو صاف اور سخت پتھر پر لگ کر اڑتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں مجاہد ہی نظر آتے ہیں کہ جو جنگ کے درمیان مجاہد جو ہے وہ جب جاتے ہیں اور ان کے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پتھروں سے ٹکراتے ہیں، اور پھر وہاں سے کس طرح سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں یا آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہوتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ حج کے لیے جب جاتے ہیں ریگستان کے اندر، تو ان کے پاؤں بھی جب ریگستان کی جو چھوٹی چھوٹی ذرات ہوتے ہیں جب ان سے ٹکراتے ہیں، تو اتنے ریگستان کے اندر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے نا جو فاسی ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں، جس سے ہی وہ گرمی کے اندر وہ پاؤں رکھتے ہیں تو اس میں سے بھی چھوٹی سی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ، یہاں بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ جب خدا کہتا ہے نا فالموریات قدحا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حاجیوں کے لیے کھانا بناتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں وہ لوگ جو جہاد کے لیے آگ جلاتے ہیں، یا وہ زبانیں جو دشمن کی کو، یعنی وہ زبان بھی کہہ سکتے ہیں جو اپنے بیان کے ذریعے سے دشمن کو آگ بگولا کر دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھو یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے بہت اچھے سے آتی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہر اسٹیپ کے ذریعے سے وہ زبانیں، وہ کردار، وہ کام جو دشمن کو آگ بگولا کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں یہ کہتے ہیں، یا یہ جو کہتا ہے نا خداوند عالم فالموریات قدحا، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا، میں ایک ہی سانس میں بول رہی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیے گا، پھر مجھے آخر میں آپ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جب اللہ کہتا ہے نا فالموریات قدحا، تو اس کی ایک اور میننگ بھی ہے، اور ایک اور میننگ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے کہا گھوڑوں کا پاؤں لگنا اور اس سے چنگاری کا اڑنا، دوسرا ہم نے کہا اونٹ، جو حاجی جو حج کے لیے اونٹ استعمال ہوتے ہیں ان کا ریگستان میں پاؤں پہ لگنا، تیسرا ہم نے کہا کہ حاجیوں کے لیے غذا کے لیے آگ جلانا، یا جہاد کے لیے جو آگ جلائی جاتی ہے، یا جو زبان جو قلم استعمال ہوتے ہیں جس سے دشمن کو آگ لگ جاتی ہے، یہ چار چیزیں ہم نے کہی۔ اور پانچویں چیز جو ہے اس کو، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں سے صرف دو چیزیں علماء جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، باقیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں یا وہ باتیں جو یا وہ کام، اس کو آپ نوٹ کر لیں، فالموریات قدحا، ایسے کام کرنا، ایسے لوگوں کی حاجات کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ایسے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا کہ جس طرح سے
اتنا تیزی کے ساتھ جس طرح سے پتھر سے آگ کو باہر نکالنا، اس طرح سے وہ لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کو مشکلات میں سے نکالنا. تو اللہ نے فالموریات قدحا یہ بولا ہے. لیکن یہاں پر بہت زیادہ ان چیزوں کو قبول نہیں کیا جاتا اور بس کہتے ہیں کہ فالموریات قدحا کا مطلب ہوتا ہے وہ یا تو حاجیوں کے لیے وہ جو اونٹ ہے وہ، یا مجاہدین کے گھوڑے. لیکن اگر آپ دیکھو تو قرآن ایک اتنا وسیع ہے کہ ہم جتنا اس کی اندر گہرائی میں جائیں نا، ہم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تیسری قسم اللہ کھاتا ہے، آپ دیکھو عجب ہے، یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے. ابھی ہم قسموں کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ کے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اللہ نے گھوڑوں کی اور پھر اونٹوں کی یا گھوڑوں کی ان سب کی جو قسم کھائے، لیکن اللہ قسم کھا کر بتانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، آگے کیا اتنی چیز آنے والی ہے. تو یہاں پر پھر آتے ہیں ہم تیسری قسم کی طرف، فالمغیرات صبحا. تیسری قسم میں بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ، والمغیرات وہ لوگ، مغیرہ، یہ مغیرات کیا جو سنگولر ہے وہ ہے مغیرتن، اور مغیرہ بھی غیر، اس کے روٹ ورڈز غیر ہے، لیکن اس کو بھی باپ پر لے جائے گا تو ہو گیا اغارہ، اغارتن. اصل میں اس کا مصدر جو ہم کہہ سکتے ہیں یا جو نکلا ہے وہ ہے اغارتن. اغارتن کا مطلب ہوتا ہے ہجوم، دشمنوں کے ہجوم پر حملہ کرنا. بہت زیادہ گروپ ہو، بہت ہجوم ہے، بہت لوگ ہو اور دشمن ہو، ان کے اوپر اچانک سے اٹیک کرنے کو اغارہ کہتے ہیں. مغیرہ جو ہے وہ اس کا پلورل ہو جاتا ہے، مغیرتن اس کا سنگولر ہو جاتا ہے. تو فالمغیرات تو قسم ہے ان، یہاں کہہ سکتے ہیں ان اونٹوں کی یا ان گھوڑوں کی جو حملہ کرتے ہیں ایسے ہجوم کے اوپر جو صبح کے وقت کرتے ہیں، بالکل بہت صبح اس وقت دشمن غافل ہوتا ہے اور اس غفلت کے انداز میں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر اچھا، عربوں کا ایک قاعدہ قانون تھا کہ وہ رات کے وقت دشمن کو گھیر لیتے تھے. عربوں کا یہ قاعدہ تھا، قانون تھا، رات کے وقت وہ دشمن کو گھیر لیتے تھے اور صبح دشمن کا جو ہجوم ہوتا تھا یا دشمن کی جو گیدرنگ ہوتی تھی، جہاں پر وہ جمع ہوتے تھے وہاں پر وہ لوگ پھر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے. اور اسی طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اس دن کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس طرح سے حملہ کرو دشمن کے اوپر. تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے جو قسم کھائی ہے وہ اس کی قسم کھائی کہ ان کی قسم جو صبح کے وقت جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. یا پھر اگر ہم ان کو اونٹ لیتے ہیں اور وہ اونٹ جو کہ منع کے میدان میں یعنی حج کے زمانے میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں فالمغیرات، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ قبیلے یا وہ طائفے جو بہت زیادہ ہجوم کے ساتھ منع کے میدان میں آتے ہیں حج کے زمانے میں، تو یہ بھی یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہے، اب آتی ہے اصل میں بات. یہاں اصل میں اب تھوڑی دیر کے بعد بات آ جائے گی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اچھا، یہاں تو ان کی کوالٹی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جو گھوڑے ہیں یا وہ جو اونٹ ہے ان کی کیا کوالٹی ہے، اس کے اندر کیا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس وہ جو گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں وہ اثرن بِهِ نفع. اثرن جو ہے اس کا روٹ ورڈ سے اثارہ. اثارہ کا مطلب ہوتا ہے غبار، دھوڑ جس کو ہوتے ہیں نا، دھوڑ. اثارہ اصل میں اثر ہے. اثر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نشان رہ جانا، کسی چیز کی جو جیسے ہم کہتے ہیں سگنیچر یا سائن یا کسی کا نشان رہ جانا، کسی کا اثر رہ جانا کسی چیز کا، اس کو اثر کہتے ہیں. لیکن اثارہ سے یہ نکلا ہے. اثارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گھوڑے یا جو گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں انہوں نے جب پاؤں زمین پہ مارے نا تو ان کے پاؤں مارنے کے اثر سے یہ ہوا کہ غبار اور جیسے دھواں یا دھوڑ جو ہے وہ ابھری.
اور نقع کا مطلب بھی ہوتا ہے، آپ اس کو نوٹ کریے گا، نقع جو ہے اس کی 3-4 میننگ ہے۔ نقع کا ایک میننگ ہوتی ہے کہ جب پرندے ہوتے ہیں نا، جب چکلیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جہاں مٹی ہوتی ہے اور وہاں پر اڑتی ہیں، جب چکلیاں یا پرندے بہت زیادہ مٹی کے اندر اڑتی ہیں، خاک کے اندر، تو وہاں پر وہ جو دھوڑ ہوتی ہے یا جو غبار ہوتا ہے وہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بکھرنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نقع کہتے ہیں۔ اور اس کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پانی کو آپ دیکھو، میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نا، نقع کی میننگ ہے پانی کو اندر لے جانا، پانی کو اپنے اندر پی جانا، یعنی اگڑا کیا کہتے ہیں، اندر کر دینا، نگل جانا، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو ہے نقع کا مطلب ہوتا ہے دو، ایک ہوتا ہے پانی کو اندر لے جانا یا پانی کے خود اندر چلے جانا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم کہیں گے نقع نقی سے نکلا ہے، جو نقی کا مطلب ہوتا ہے جو رکا ہوا پانی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو صحیح ترجمہ کرتی ہوں میں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہاں کہتا ہے پس جب انہوں نے زمین پر پاؤں مارے یا ان لوگوں نے صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کیا، تو ان کے پاؤں مارنے سے، ان کے حملہ کرنے سے ایسا غبار، ایسا دھواں، ایسا دھوڑ اٹھی کہ حملے کے بعد آہستہ آہستہ وہ دھوڑ بیٹھنا شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ کتنے اندر گہرائی سے قسم کھا کر بتا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ سوچیں گے کہ کیوں اللہ اتنی غور سے بتا رہا ہے، اس کو میں آخر میں آ کر تھوڑا سا بتاؤں گی۔ ہاں، پھر کہتے ہیں وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس فوراً یہ جو گھوڑے ہیں ان کی اللہ کوالٹی بتا رہا ہے، اللہ ان کو چھوڑ بھی نہیں رہا۔ فَوَسَطْنَ، وسط آپ کو پتہ ہے، وسط کہتے ہیں بیچ میں، درمیان میں، جو کسی کی سینٹر چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وَوَسَطْنَ۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ جو گھوڑے یا اونٹ یا جو مجاہدین ہوتے ہیں، وہ جب صبح کے وقت اس شجاعت، اتنی بہادری کے ساتھ جب حملہ کرتے ہیں تو دشمنوں کے سینٹر پہ آ جاتے ہیں، دشمنوں کی شہرک کو پکڑ لیتے ہیں۔ وسطنا، پس وہ بیچ میں آ جاتے، بِهِ جمعا، ان کے گروپ کے اندر، ان کے جم کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو خداوند عالم نے کتنی خوبصورت طریقے سے بتایا، اور وہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔ میں اس کو پھر سے تھوڑا سا کرتی ہوں کہ اللہ قسم کھاتا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت طاقتور ہوتے ہیں، قسم ہے ان سواروں کی جو بہت شجاع ہوتے ہیں، قسم ہے ان کے نفسوں کی جو بہت تیزی کے ساتھ نفس لیتے ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کے نفسوں کی، اور جو ان گھوڑوں کے اوپر مجاہدین سوار ہوتے ہیں ان کی قسم، اور جو گھوڑوں کی ٹاپیں جب ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ زمین پر یا پتھر سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، ان کی قسم، اور قسم ہے مجھے ان ہجوم کو جن کو غافل کر دیتے ہیں، یہ جو گھوڑے یا جو گھوڑے سوار ہوتے ہیں، یہ جب غافل کرتے ہیں دشمنوں کی تو ان کی غافل کرنے کی قسم ہے، اور قسم ہے اس غبار کی، اس دھوڑ کی، جب وہ حملہ کرتے ہیں اور حملے کے نتیجے میں وہ دھوڑ ابھرتی ہے، وہ غبار ابھرتا ہے یا جو دھواں نکلتا ہے اور پھر آہستہ سے بیٹھتا ہے، مجھے قسم ہے ان کی۔ اب خداوند عالم نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، اتنی قسمیں کھائی ہیں، اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ اس قسم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اب مقصد قسم کی طرف ہم آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ ارے یہ کیا ہو گیا، اتنی قسمیں اللہ نے کھائی، اتنی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی۔ مزے کی یہاں بات یہاں یہ آتی ہے کہ اللہ تو گھوڑوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اب سوچو کہ وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی اتنی ویلیو ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے نزدیک وہ جو دھوڑ ابھرتی ہے، وہ جو پاؤں پہ ٹکراتے ہیں، وہ جو چنگاری ہے، اتنی اہم ہے میرے نزدیک
کہ کافروں کے اوپر یا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دشمنوں کو بٹھانے کے لیے میرے لیے یہ بھی چیزیں بہت 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 اہم ہے۔ تم سوچو کہ وہ شخص جو اس کے لیے قدم اٹھاتا ہوگا، وہ انسان جو ہے وہ کتنا میرے لیے نزدیک ہوگا۔ جہاد اور جو ہم کہہ سکتے ہیں مظلوم کی مدد کرنا، اسلام کے لیے آگے بڑھنا، جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے ٹکر کھانا شجاعت کے ساتھ، آپ سوچو وہ کتنا اہم ہوگا۔ وہ تو انسان تو باشعور ہے، یہاں تو گھوڑے تو اتنا شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کو چلانے والا تو انسان ہوتا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن اللہ نے یہ سب قسمیں کھا کر کہا اچھا اب میں آتا ہوں اپنے مقصد پر، تمہیں میں اپنا مقصد بتاتا ہوں۔ بے شک ان الانسان، بے شک جو انسان ہے، حقیقت میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں ان قسموں کی، انسان اپنے رب کا لکنود ہے، ناشکرا ہے، بخیل ہے، بھوکا ہے، غدار ہے، نافرمان ہے، یہاں کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ٹکر کھانے والا ہے، کنجوس ہے، مال کو چھپانے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ کنود میں 15 میننگز آ جاتی ہیں، تو یہاں آپ دیکھو میرے رب نے ایک ہم سب کو قسم کھا کر یہ بات بتائی، پر آپ سوچو گے کہ اللہ تجھے کیا ضرورت ہے قسم کھا کر ہم جیسے گناہ گار بندے کو بتانے کی کہ انسان جو ہے وہ لکنود ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ انسان کتنا خراب ہے، تو اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے میں تمہیں قسم کھا کر جگا رہا ہوں، ابھی بھی تمہارے جسم کے اندر روح موجود ہے، ہوش میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری جسم میں سے روح کو کھینچ کے نکالا جائے اور پھر جا کر پچھتاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک حقیقت انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے لکنود ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں، آج پورا دن آپ غور کریں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، صبح سے ابھی 11:30 سے ہم لوگ غور کرنا شروع کریں کہ کہاں کہاں پر میں لکنود ہوں۔ اگر میں لکنود ہوں تو آج سے ہی مجھے اس کوالٹی کو نکالنا چاہیے، یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ کنود کی میننگ میں تو آپ کو 7 میننگ جلدی جلدی سے بتا دیتی ہوں اور پھر میں اس کو ختم کرتی ہوں۔ یہاں پر آتے ہیں، لکنود کی ایک میننگ ہے کہ وہ شخص جو جب اس کے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں نا تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا گجراتی میں راڑا راڑی کرنا شروع کر دیتا ہے، کفریہ الفاظ جو ہے وہ زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ کنود کس اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کی نعمت کو صرف کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اتدرون من القنوت، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم جانتے ہو قنوت کیسا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہ قنوت کیسا ہوتا ہے، تو رسول خدا فرماتے القنوت الذی یاکل وحدہ ویمنع رفدہ ویضرب عبدہ، کہا کہ قنوت وہ ہوتا ہے جو اکیلا کھاتا ہے، القنوت الذی یاکل وحدہ، قنوت وہ ہوتا ہے جو اکیلا کھاتا ہے، ویمنع رفدہ، اور دوسروں کو ان کو غذا کھلانے سے یا خود تو کھلانے سے منع کر نہیں کھلاتا لیکن دوسروں کو بھی منع کرتا ہے، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کو اپنے غلام کو مارتا ہے، یا ابھی ہم مارتے تو نہیں ہیں لیکن ان کو اذیت دیتا ہے۔ کنود وہ ہے جو مشکلات اور مصائب میں یہاں پر یوں کہتے ہیں، اگر کنود اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دوست کو کوئی دوست ہے، خدا نخواستہ میرے دوست کو کوئی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں تو وہ دوست کو دکھ درد میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ کنود کوئی ہے کہ جس کے اندر خیر بہت کم ہوتا ہے، شر بہت زیادہ ہوئے۔ کنود اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو وہ دوسروں کو وہی نہیں دیتا ہے، اور جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو وہ ناشکری کرتا ہے اور وہی
غلط الفاظ نکالتا ہے بہت زیادہ. میں ملا تھا تجھے اللہ میں ہی ملا تھا, میرے لیے مصیبت کیوں, مجھے ہی یہ تکلیف کیوں, میں نے کیا کیا تھا, میں تو ایسے کرتا, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو سب کچھ کرتا, پھر کیوں میرے لیے مصیبت آتی. یہ اگر آپ کبھی بھی ایسے الفاظ اگر آپ سنیں نا, کسی کے لیے مشکل میں ایسے الفاظ آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ قنوت ہے. اور قنوت وہ ہوتا ہے کہ اچھا, قنوت کی ایک اور کوالٹی ہوتی ہے جو بہت بہت ہی خطرناک کوالٹی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے. اور آخری جو کوالٹی بتاؤں گی قنوت کی, وہ آخری تو نہیں, سیکنڈ لاسٹ, کہ قنوت وہ ہوتا ہے کہ خدا کی جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں نا ان سے انکار کرتا ہے. مجھے کیا ہے, مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ملا, میں تو ساری زندگی دکھوں میں رہا, پریشانیوں میں رہا, مجھے تو ہمیشہ میں ایسے, ہمیشہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی بھی نہیں دیکھتا ہے. یہاں پر بہت زیادہ اس کی میننگ ہوتی ہے, زیادہ تر جو اس کی میننگ ہوتی ہے وہ ناشکرہ اور بخیل کی میننگ میں آتی ہے. ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس کے اندر انسان, یہاں پر انسان کی میننگ کی گئی, انسان کی دو صفتیں ہیں, ایک ہوتا ہے انسان کریم, ایک ہے انسان جو کریم ہے, جو اچھا ہے. لیکن یہاں جو قنوت کر کے بتایا گیا ہے, ان الانسان لربہ لقنوت, یہاں اچھے والے انسان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس انسان کی بات ہو رہی جو شریر ہے, جو ہوا پرست ہے, جو نافرمان ہے, جو طغیان کرتا ہے, جو کفر کرتا ہے, جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے, جو ناشکری کرتا ہے, جو اللہ کی بخشش کو جو ہے وہ تکبر میں اور غیبتوں میں اور برائیوں میں اور ہر اس خراب چیز کو خرچ کرتا ہے. یہاں پر اس طرح سے اس انسان کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اللہ کی صفات کو, اللہ کے اسماء کو اپنے اندر لے آتا ہے, جس کے اندر تخلیق خدا ہوتی ہے, جس کے اندر اخلاق الہی ہوتا ہے, جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتا ہے. اس انسان کی بات نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہاں تک ہم نے کیا ہے, میں سوچ رہی تھی آج ہم پورا کر لیں گے, نہیں ہو پایا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہ کریں گے, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. انشاءاللہ یہاں سے ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.